السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت سب سے پہلے ایمان والوں سے مخاطب اور کہا، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، یعنی وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے۔ یقینی طور پر ایمان کا جو دائرہ ہے وہ بڑا وسیع ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہو۔ مگر جو جنت ہے اس کو، جنت کو گھیرے رکھا ہوا ہے ہماری شہوتوں نے۔ ہم ہماری شہوتوں کو توڑتے جائیں، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ شہوت اس چیز کا تقاضا کر رہی ہے کہ بندے گناہ کی طرف جائیں، لیکن بندوں کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کریں تو وہ جنت سے زیادہ قریب ہوں گے۔ آج ہم لوگ ایک خوش فہمی کی جنت میں ہیں، رب کا تقوی ہم نے چھوڑ دیا اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہاں جنتی تو ہم ہیں، جبکہ رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب ڈرنے کا حق کیا ہے پیارے دوستو؟ ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جو فرامین ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو فرمودات ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنا ہے اور رب کے حضور ہمیشہ ڈرنا ہے۔ اور اس ڈر کا فائدہ کیا ہوگا؟ 30ویں پارے کی ایک اور آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو رب سے ڈرتا رہا، اللہ کے حضور جو ڈرتا رہا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو ہم دیکھیں جو تقویٰ ہے یقینی طور پر بڑا بندے کو ایک انوکھے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ہم اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ کے حضور روتے اور گڑ گڑاتے رہیں، چونکہ انسان جو ہے وہ گناہ اور نیکی دونوں کے ساتھ پیدا کیا گیا۔ انسان کے اندر وہ ملکہ رکھا گیا ہے۔ فرشتے ہیں تو معصوم عن الخطا ہے، گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اور شیاطین ہیں جو ہر وقت برائی کی طرف رہتے ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے وہ تقویت اور وہ ملکہ عطا فرمایا ہے کہ اس کے اندر نفس جو گناہوں کا ہے وہ بھی رکھا گیا، اور بندے کے اندر جو نیکیوں والی صفت ہے وہ بھی رکھی گئی۔ اب بندے کو پرکھنا ہے کہ بندہ کون سی چیز حاصل کرے گا۔ بندہ اگر اللہ سے ڈرتا رہا، رب کے حضور روتا گڑ گڑاتا رہا، بندے کو ہر وقت اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے، چاہے وہ نیکیوں میں زندگی گزار رہا ہے تب بھی اسے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے حضور بندے کو ہر وقت روتے گڑ گڑاتے رہنا چاہیے۔ قرآن پاک میں فرمایا حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ پھر فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ اب جب مسلمان ہو کر کہا تو یہاں ایک واقعہ مجھے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک کتاب میں پڑھا کہ دو بھائی تھے، جن میں ایک بھائی نے 30 سال تک ایک مسجد کی امامت کی، اور پھر جب اس کا آخری وقت آیا، چونکہ آخری وقت میں ایمان ہونا یہ سب سے بڑی دولت ہے، اور اس کے لیے کوئی اسپیشل تیاری نہیں ہوتی ہے کہ بندہ اس وقت تیار رہے، بس ہاں اب موت کا فرشتہ آنے والا ہے اور اب میں بس اپنے ایمان پہ ہی مروں گا۔
اس کے لیے ابھی سے تیاریاں کرنی پڑتی ہے۔ وہ تیاریاں کیا ہے کہ جب اذان کا وقت ہو، جب اذان ہو رہی ہے تو بندے کو چاہیے اذان کو غور اور سکون کے ساتھ اذان کو سنے، اور جو کلمات مؤذن دوہرا رہا ہے اس کا جواب بھی بندہ دیتا رہے۔ اب آپ بتائیں، جب اذان کو اتنا غور سے سننے کا حکم آیا ہے، فرمایا گیا کہ جو بندہ اذان کے وقت باتیں کرتا ہے، ڈر ہے کہ کہیں اس کا آخری وقت میں اس سے اس کا ایمان نہ چھین لیا جائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ دیکھیے، جب اذان کا اتنا بتایا جا رہا ہے تو پھر نماز کا عالم کیا ہوگا۔ ہم نمازوں کی پابندی کریں، اللہ سے جو ڈرنے کا حق ہے اس حق کے ساتھ ڈرتے رہیں۔ پھر وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، میں عرض یہ کر رہا تھا، وہ جو بھائی تھے، ایک بھائی 30 سال تک مسجد میں مؤذن رہا۔ اب مؤذن کی فضیلت جو ہے، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا تھا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے ہم جنتی ہو جائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ تم مؤذن بن جاؤ۔ پھر صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ یہ کام بڑا سخت ہے، اگر یہ کام ہم نہ کر پائیں تو؟ کہا کہ پھر اگر مؤذن نہیں بن سکتے ہو تو پھر امام بن جاؤ۔ پھر کہا یہ بھی اگر سخت ہے تو یہ بھی نہ کر پائیں تو کہا اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو پھر امام کے پیچھے کھڑے ہونے والے بن جاؤ۔ تو اللہ رب العزت کا جو ڈر ہے، جنتی ہونے کی جو علامتیں بتائی گئی ہے، وہ ہم اختیار کریں۔ وہ 30 سال تک مسجد کی امامت کی، لیکن جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے تو شیطان اس کے ماں اور باپ کی شکل میں آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے، اے بندے تیرا باپ جو ہے وہ نصرانی ہو کے مرا تھا، تو بھی نصرانی ہو کے مر جا۔ اللہ اکبر۔ وہ 30 سال مسجد میں مؤذن بنا رہا، پھر اس نے کہا، لوگوں کو بلایا 30 سال کے بعد، گواہ ہو جاؤ میں دین اسلام کو چھوڑ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کا ایمان برباد ہو گیا۔ پھر اس کا دوسرا بھائی 20 سال تک وہ نیکیوں میں لگا رہا، لیکن آخری وقت جو وقت ہوتا ہے، شیطان اس وقت طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپناتا ہے، بندے کو طرح طرح کے وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ فرمایا گیا کہ وہ دوسرے بھائی نے قرآن پاک منگوایا اور کہا کہ اے لوگو گواہ ہو جاؤ، اس قرآن کے تمام حروف کو میں جھٹلا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کا ایمان بھی برباد ہو گیا۔ تو شیطان اس وقت ماں باپ کی شکل میں آتا ہے، رشتہ داروں کی شکل میں آتا ہے، اعز و اقربا کی شکل میں آتا ہے، طرح طرح کی شکلیں اپنا کے شیطان آتا ہے اور بندوں کے ایمان کو وہ چھینتا چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ رب العزت کا خوف ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ہم بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دامن سے وابستہ ہو جائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں دی ہے ہم ان پر عمل پیرا ہوئے۔ قرآن بھی یہی فرماتا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول نے جو دیا ہے اسے لے لو، اور جس سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے باز آ جائے۔ اللہ سے ڈرتے رہیں، گناہوں کی طرف دل جائے تو کہیں کہ ہمیں اللہ کے حضور حساب دینا ہے۔ اگر ہمارا ذہن گناہوں کی طرف جا رہا ہے، نمازوں کو چھوڑنے کی طرف ہمارا ذہن جا رہا ہے، ہمارے دل میں یہ آئے کہ ہمیں اللہ کے حضور جواب دینا ہے۔ قیامت کے دن ہمیں ہر ایک چیز کے بارے میں حساب لیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ بندے سے تمام نعمتوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، بندوں نے دل کیسے گزارے، جوانی کیسے گزاری، بڑھاپا کیسے گزارا، اپنے بچوں کی تربیت کس انداز سے کی، کیسے کیا، ان سب کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہم بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا قدیر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔